وہ ہوا بوتے ہیں اور بگولا کاٹیں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ورش نبی کی کتاب اس کا 8واں باب 4 سے 7 اور 11 سے 13 آیت مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، انہوں نے بادشاہ مقرر کیے ہیں پر میری طرف سے نہیں، انہوں نے سردار ٹھہرائے ہیں پر میں نے نہ جانا۔ انہوں نے اپنی چاندی اور سونے سے بت بنا لیے ہیں جن سے وہ نیست و نابود ہوں۔ اے سامرا، میں تیرے بچڑے کو رد کرتا ہوں، میرا غضب ان پر بھڑکا ہے۔ وہ کب تک پاک ہونے سے منکر رہیں گے؟ کیونکہ یہ بھی اسرائیل کی کرتوت ہے۔ کاریگر نے اسے بنایا ہے، وہ خدا نہیں۔ سامرا کا بچڑا یقیناً ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ چونکہ انہوں نے ہوا بوئی ہے، وہ بگولا کاٹیں گے۔ نہ ان کی فصل بالیوں کی ہوگی، نہ اس اناج سے آٹا نکلے گا، اور اگر نکلے بھی تو پردیسی اسے نگل جائیں گے۔ چونکہ افرائیم نے گناہ کرنے کے لیے بہت سے مذبح بنائے ہیں، اس لیے مذبح اس کے گناہ کرنے کا باعث ہوئے ہیں۔ میں اس کی خاطر شریعت کی عمدہ باتیں لکھوا دیتا ہوں، پر وہ اجنبی بات سمجھی جاتی ہیں۔ وہ میرے ہڈیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت گزرانتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن خداوند ان سے خوش نہیں۔ وہ اس وقت ان کی بد کرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ وہ مصر کو لوٹ جائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 114۔ جماعتی جواب۔ اسرائیل کا گھرانہ خداوند پر توکل کرے۔ ہمارا خدا آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت سونا اور چاندی اور آدمی دستکاری ہیں۔ جماعتی جواب۔ اسرائیل کا گھرانہ خداوند پر توکل کرے۔ ان کا منہ ہے پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، نتنے ہیں پر وہ سونگھتے نہیں۔ جماعتی جواب۔ اسرائیل کا گھرانہ خداوند پر توکل کرے۔ ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، جو ان کو بتاتے ہیں، بلکہ جتنے ان پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب انہی کی مانند ہو جائیں گے۔ جماعتی جواب۔ اسرائیل کا گھرانہ خداوند پر توکل کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 32 سے 38 آیت۔ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں۔ ایک دن لوگ ایک اسیب زدہ گنگے کو یسوع کے پاس لائے، اور جب بدروح نکالی گئی تو گنگا بولا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔